Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back with lecture number 23 of Part 301. آپ دیکھ رہے ہیں چینل الفرقان ورڈس. آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. بہت محنت سے آپ کے لیے لیکچر تیار کرتے ہیں, تو کائنڈلی آپ بھی تھوڑا بہت سپورٹ کیا کریں, فیڈ بیک دیا کریں, ہماری مسٹیکس بتایا کریں, ہمیں تجویزیں دیا کریں, ہمیں آئیڈیاز دیا کریں کہ ہم کس طرح اپنے لیکچرز کو بہتر کر سکتے ہیں. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 23. چینل سبسکرائب کر دیجیے گا آپ. تو اس کا اب فرسٹ پارٹ ہم نے لیکچر 22 میں پڑھ لیا تھا. اب سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہے پولیٹیکل ہسٹری 1972 سے 2003 تک. تو 1972 سے لے کر 77 تک ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا. پہلے وہ پاکستان کے صدر بنے اور وہ پہلے سویلین مارشل لا بھی تھے, یعنی فرسٹ ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ آلسو دا فرسٹ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اگر آپ کو MCQs آ جاتا ہے تو پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھا, تو آپ نے لکھ دینا ذوالفقار علی بھٹو, اور وہ بنا تھا 20 دسمبر 1971 میں. اس کی میجر پالیسیز جو تھیں وہ آئیے میں نے ہائی لائٹ تو کی ہیں, لیکن میں آپ کو ساری پڑھ کر سناؤں گا. پہلا کام آئین بنانا تھا. 1972 میں عبوری آئین منظور کیا گیا. پھر پاکستان کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 1973 کا آئین منظور کیا. بھٹو صاحب یعنی اس وقت کا جو تھے ذوالفقار علی بھٹو, جس کی حکومت تھی, اس نے بڑی پالیسی نیشنلائزیشن کی تھی. یہاں پہ دیکھ لیں تاکہ یہ بھی دیکھ لیں. یس, میجر پالیسی آف مسٹر بھٹو واز نیشنلائزیشن. ہز گورنمنٹ میں نیشنلائزڈ, کہ اس کی حکومت نے نیشنلائز کیا چیزیں کی تھی. سوات میں ہیمر لینڈ مائنس ان سوات. مائنس کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سوات میں زمرد کی کانیں, کلیدی صنعتیں یعنی کی انڈسٹریز لائک آئرن اور اینڈ سٹیلز, بیسک میٹلز, ہیوی انجینئرنگ, ہیوی الیکٹریکل, موٹر وہیکلز اینڈ ٹریکٹرز, ہیوی اینڈ بیسک کیمیکلز, پیٹرول کیمیکلز, سیمنٹ, گیس, آئل, ریفائنری یعنی آئل کو صاف کرنا جو ہوتا ہے نا, ETC وغیرہ. تو 1972 میں لائف انشورنس کو اس نے جو تھا وہ نافذ کیا تھا. پھر اس نے بینکنگ کو نیشنلائز کیا. پھر اس نے اسکول اور کالجز کو 1972 میں کیا نیشنلائز. پھر 1973 میں نیا یونیورسٹی آرڈیننس جاری کیا اور انتظامی اور ذیلی ایجنسیاں ختم کر دی تھیں. یہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا. مینیجنگ اینڈ سب ایجنسیز ور ایبولشڈ. اب اس میں لیبر پالیسی انٹروڈیوس کی تھی. یہ کیا تھی لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا, جس میں محنت کش طبقے کو زیادہ حقوق اور رعایتیں دی گئیں. پھر صحت پالیسی تھی. نئی ہیلتھ پالیسی کے تحت عوام سے سستی ادویات اور سہولیات کا وعدہ کیا گیا تھا. انتظامی اصلاحات یعنی کہ انتظامیہ کی جو اصلاح ہے وہ اس پہ فوکس کیا گیا تھا. ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے انتظامی اصلاحات متعارف کرائی گئیں. سینکڑوں سرکاری ملازمین کو کرپشن کے الزام سے ہٹا دیا گیا. کرپشن کے الزام میں ملازمین, جو سرکاری ملازمین جو کرپشن کرتے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا, یعنی کہ ان سے نوکریاں چھین لی گئی, ان کو ہٹا دیا گیا. اصلاحات کے مسائل کیا تھے کہ اصلاحات کا نقطہ نظر تو اچھا تھا, لیکن ان کے نتائج عوام کی توقعات کے مطابق نہیں تھے. ابتدائی امید کی جگہ عدم اطمینان نے جگہ لے لی تھی, یعنی کہ وہ لوگ زیادہ کرپٹ تھے, تو بجائے اس کے کہ ان کو کچھ اچھی چیز کی ابتدا ہوتی امید کی, لیکن ان کو نے اطمینان یعنی جیسے نہیں ہوتا احساس کمتری, ویسا کچھ ہو گیا تھا. تو 1977 کے جو تھے انتخابات کے نتیجے میں پیپل پارٹی نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی, لیکن مشترکہ اپوزیشن نے انتخابی نتائج میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا. انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا. بھٹو شروع میں ضدی تھے لیکن بعد میں سمجھوتے کی طرف مائل ہوئے, لیکن تاریخ نے یو ٹرن لے لیا. اب فائدہ نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے 1971 میں منتخب اکثریتی جماعتوں سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ پہلے ضد کی وجہ سے انکار کر کے بیٹھا. اب اپوزیشن نے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. کہ سرکار پر لے گئے اپوزیشن, یعنی کہ ہڑتال, مار دھاڑ, یہ وہ. شہری دکاندار, تاجر, طلبہ, خواتین, یہاں تک دانشوروں نے حکومت کے خلاف ہاتھ جوڑ لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرا مارشل لا لگ گیا اور وہ جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا. تیسرا مارشل لا ضیاء الحق نے لگایا تھا. چیف آف, اب اگلا ہے مرحلہ 1977 سے 85 تک. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور مارشل لا لگا دیا. انہوں نے آئین معطل کر دیا.
یہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین فوجی دور تھا، یعنی کہ اس سے زیادہ کہ فوجی دور نہیں ہوا تھا۔ اپنی حکمرانی کو درست ثابت کرنے کے لیے ضیاء الحق نے اپنا ایجنڈا پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ مؤثر انتظامیہ، افیکٹو ایڈمنسٹریشن، اسلامائزیشن، ریٹرن آف ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کی طرف واپس جائیں۔ اب اس کی اہم پالیسیز کیا تھیں کہ ضیاء الحق نے پہلے 90 دن کے اندر انتخابات کا وعدہ کیا اور پھر اصلاحات کے بعد اس مدت کو بڑھایا۔ تو ان اصلاحات میں جو شامل چیزیں تھیں وہ تھی معزول حکومت کا احتساب، یعنی کہ جو حکومت ہوئی تھی ختم اس کا حساب کتاب، یعنی اس کے اوپر جو چارجز تھے ان کے کیسز وغیرہ چلانا، ان کی چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، اور سیاسی گرمی اور پریس پر پابندیاں، سیاسی گرمی سیاستدانوں کو پر پابندی لگا دی تھی اس نے بھی، اور پریس پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ یہ تو زبردست کام ہے، اب بھی ہو جانا چاہیے۔ تو اسلامائزیشن میں اس نے کیا کیا تھا کہ نظام کی اسلامائزیشن کی اپنی راہ میں اس نے کچھ اسلامی گروہوں کے تعاون سے بہت سے اقدامات متعارف کرائے۔ انہوں نے معاشرے میں اسلامی اقدار پر زور دینے کے لیے آئینی اور قانونی تبدیلیاں بھی متعارف کروائیں۔ اس نے قائم کیا، یعنی کہ شرعی بینچ 1979 میں قائم ہوا اور وفاقی شرعی عدالت 1981 میں قائم کی گئی تھی، متعارف کرائی گئی تھی۔ اب اس نے ہی وہ یعنی پاکستان میں یہ سزائیں متعارف کرائی تھی اس حکومت نے، ضیاء الحق نے۔ اس نے ہاتھ کاٹنا، جو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، کوڑے مارنا وغیرہ جو اسلامک سزائیں تھیں وہ متعارف کرائی تھی پاکستان میں۔ منافع اور نقصان کے اشتراک کے اصول پر، یعنی سود سے پاک بینکنگ اس نے جو تھی اس کا آغاز کیا تھا 1981 میں۔ بچت کھاتوں اور سرمایہ کاری پر کٹوتی، زکوٰۃ وغیرہ، یعنی کہ سرمایہ کار پر کٹوتی، زکوٰۃ، یعنی کہ جس کے پاس زیادہ ان سے زکوٰۃ لازمی دیں گے، نہیں دیں گے تو ان پر کیس ہو سکتا ہے۔ عشر 93 میں زرعی پیداوار پر عائد کیا گیا، یعنی کہ عشر دینا بھی لازمی کر دیا تھا اس نے، حالانکہ اسلام میں بھی لازمی ہے، فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے تو وہ دینی ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں دیتے۔ تو یہ ضیاء الحق نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے نافذ کر دیا تھا کہ دینی ہی دینی ہے۔ گریجویشن تک تمام کلاسوں کے لیے پاک اسٹڈی اسلامیات کے ساتھ نصاب کے اسلامی کردار کے ساتھ نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی۔ ذرائع ابلاغ کی اسلامائزیشن ہوئی، یعنی کہ میڈیا کی بھی جو ہے نا اس نے ذرا اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ دفاتر میں نماز کا وقفہ متعارف، یعنی کہ آفیسز میں نماز کے جو وقفہ نہیں دیتے تھے ان کو لازم کیا کہ نماز کا وقفہ ہوا جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ نماز کے آرڈیننس کی تعمیل کے لیے محلہ نماز کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، یعنی کہ ایسی کمیٹیاں بنائی گئیں کہ جو اس نماز کے خلاف جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا، یعنی کہ اپنی کوئی سازشیں کرتا تھا، ان کے خلاف کارروائی کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو نماز کے نظام کو بہتر کرے۔ پاکستان بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب جمہوریت کی طرف واپسی کیسے ہوئی، یعنی کہ اس کا دور کیسے ختم ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے 1979 میں، لوکل باڈیز الیکشن جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ریفرینڈم واز ہیلڈ ٹو الیکٹ ضیاء الحق ایز اے پریزیڈنٹ۔ دسمبر 1984 کو ضیاء الحق کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کرنے کے لیے ریفرینڈم کرایا گیا۔ انہوں نے فروری 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے، نئی قومی اسمبلی (NA) تشکیل دی گئی اور ایک سویلین حکومت قائم کی گئی۔ نیو نیشنل اسمبلی واز فارمڈ اینڈ اے سویلین گورنمنٹ واز انسٹالڈ۔ سب سے زیادہ متنازع 8ویں آئینی ترمیم کے ساتھ مارچ 1985 کے آئینی آرڈر کا احیاء کیا گیا، یعنی ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر مارچ 1985 واز موسٹ controversial. 8th constitutional amendment was introduced. withdrawal of martial law، یعنی کہ مارشل لا اس کا کب ختم ہوا تھا؟ 30 دسمبر 1985 کو اس کا مارشل لا ختم ہوا، حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اب 1985 سے 1999 کا دور تھا، تو اس میں یہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیے گا کہ کس کس نے کتنی دیر حکومت دی۔ جمہوریت بحال ہوئی لیکن کوئی بھی سویلین حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری نہ کر سکی اور 8ویں ترمیم کے 2B58 کا شکار ہو گئی۔ ہر حکومت، یعنی کہ جو بھی حکومت آتی تھی وہ 2B58 کے تحت، یعنی کہ صدر جو ہے اس کو ہوتا تھا اختیار کہ وہ کسی کی بھی حکومت، کسی بھی پارٹی کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے، ڈیزولو کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو نے مارچ 85 سے 88 تک کی لیکن 5 سال مکمل نہ کر سکا، بے نظیر نے 88 سے 90 تک کی، یہ بھی نہ اپنی حکومت کے 5 سال مکمل کر سکی۔ نواز شریف نے بھی اکتوبر 90 سے 93 تک حکومت کی لیکن
یہ بھی اپنی حکومت کو 5 سال نہیں کر سکا. پھر بے نظیر نے اس پہ یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کے بعد حکومت کی 1993 سے 1996 تک کی, تو یہ بھی 5 سال پورے کرنے میں کامیاب نہ ہوئی. پھر نواز شریف آیا فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک حکومت کی. اب اس دوران جو الیکشن ہوتے رہے ہیں ان میں جو عبوری وزیر اعظم عارضی طور پر ہوتے تھے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی اگست نومبر 1990 میں ہوا. بلکہ شری مزاری جو تھی یہ ہوئی تھی اپریل مئی 1993 میں. عبوری وزیر اعظم پرائم منسٹر رہی ڈاکٹر معین قریشی جو تھے, یہ اکتوبر جولائی سے اکتوبر تک عبوری حکومت میں رہے, یعنی کہ وزیر اعظم رہے 1993. 1993 میں. اسی طرح ملک معراج خالد نومبر 1996 سے فروری 97 تک عبوری وزیر اعظم رہے. تو اگلے پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے گا اور چلتے ہیں اگلے سیکشن کی طرف. 1999 سے لے کر 2002 تک کے حالات و واقعات. سمپل سا اس کے خلاصہ بھی پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, مارشل لا لگایا آرمی چیف جنرل مشرف نے, جس کو آج بچہ بھی جانتا ہے. 1999 میں وزیر اعظم کے دفتر میں اقتدار کو مرتکز کرنے کی سویلین حکومت کی کوشش کے خلاف دوبارہ فوجی حکمرانی نافذ کر دی گئی. نواز حکومت نے حکومت کی تمام شاخوں پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی اور آئینی تبدیلیاں کی. نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی مگر وہ ملک سے باہر تھے اور سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے, بے نتیجہ ثابت ہوئی. جنرل مشرف نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا اور سنبھالتے ہی آئین کو معطل کر دیا. مارشل لا کا اعلان نہیں ہوا, فوجی عدالتیں قائم نہیں ہوئیں, سیاسی اور پالیسی کی آزادی برقرار رہی. اب ترجیحات جو تھی وہ اعلان کیا تھا وہ کیا تھی, یعنی کہ جنرل مشرف نے جو پرائم منسٹر نے جو پولیٹیکل پرائرٹیز تھی وہ جو اعلان کی تھی وہ کیا تھی. تو یہ انگلش جو تھی ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ LFO کسے کہتے ہیں, لیگل فریم ورک آرڈر. اسی طرح ریفرینڈم کب ہوا, اپریل 2002 میں. اسی طرح ہیلڈ جنرل الیکشن آف نیشنل پروفیشنل اسمبلیز آن, کب الیکشن ہوئے تھے 10 اکتوبر 2002 کو. سویلین گورنمنٹ فارمڈ ان پروونسز اینڈ دی سینٹر. چلے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ترجیحات کیا تھی. کہ جنرل مشرف نے اپنی سیاسی ترجیحات کا اعلان کیا, قومی اعتماد اور حوصلے کی تعمیر نو کی, فیڈریشن کو مضبوط کیا, بین الصوبائی انتشار کو دور کرنے کی کوشش کی, قومی ہم آہنگی بحال کرنے کی کوشش کی, معیشت کی بحالی, سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کی کوشش کی گئی, امن و امان کی صورتحال اور انصاف کی فراہمی کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی, ریاستی اداروں کو غیر سیاسی بنانا اور اقتدار کی منتقلی کی کوشش کی گئی, تیز رفتار اور بورڈ بھر میں احتساب کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی پورے بورڈ میں جو تھے ان کے یعنی کہ کارروائی ان کی تفتیش کرنے کی کوشش کی. جنرل مشرف نے ان مقاصد کے حصول کے لیے درج ذیل پالیسیاں وضع کیں. احتساب اور ریاست کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور ری شیڈولنگ کے ذریعے بین الاقوامی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے ذریعے معیشت کی بحالی. یعنی اس نے کوشش کی تھی کہ جو بین الاقوامی قرضے تھے ان کو کم کر کے ملک میں معیشت کی بحالی کی جائے, ملک کی معیشت کو اچھا کیا جائے, غربت کی کمی کی جائے, سماجی ترقی میں اضافہ کیا جائے. جنرل مشرف نے نیا بلدیاتی نظام متعارف کرایا, اختیارات ذیلی حکومت کو سونپے. جمہوریت میں واپسی کے عمل میں انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم اپریل 2002 کو یعنی کہ دوبارہ سے نا حکومت کے لیے ہوتا بنانے کے لیے متعارف کرایا گیا کیا, LFO لیگل فریم ورک آرڈر. اسی طرح 3 اکتوبر 2002 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کروائے. آئین کا احیاء یعنی آئین کو دوبارہ جاری کروایا گیا. کچھ تبدیلیوں کے بعد صوبوں اور مرکز میں سویلین حکومت کی تشکیل کی گئی. تو سویلین رائج قائم کب ہوا تھا, یہ یعنی کہ ابھی بتایا کہ مشرف نے کیا تھا. نئے سیٹ اپ پر مشرف وردی یعنی کہ یونیفارم میں ہی تھا, اور جنرل مشرف وردی میں ہی اپنی جو صدارت کو سنبھالے ہوئے تھے, یونیفارم میں ہی, ان کی اپنے فوج کی میں اثر جو اپنے کے ہوتے ہیں فرائض سر انجام دے رہے تھے, اور اس دوران بھی ہی انہوں نے یہ صدر کے معاملات سنبھالے ہوئے تھے. اور میر ظفر اللہ خان جمالی واز دا ہیڈ آف اے کوalition گورنمنٹ, یعنی میر ظفر اللہ جمالی مخلوط حکومت کے سربراہ تھے. ان صوبوں میں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, اور اس وقت صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت کامیابی سے کام کر رہی تھی.
اور آئیے جمہوری حکومت کی بتدریج استحکام کی امید کرتے ہیں. امید کی جا سکتی ہے. اب جمہوری حکمرانی کے حالات کیا ہیں آج کل ہم آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 23. تو مجھے اجازت دیجیے, اگلے لیکچر نمبر 24 کے لیے میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریے, ہمارا ساتھ دیجیے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے, ہماری مسٹیکس کو بتائیے, ہم کیسے اپنے لیکچرز کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹرانسلیشن فائل اگر پی ڈی ایف میں کسی کو چاہیے تو واٹس ایپ نمبر مینشن ہے, آپ مجھے سینڈ کریں, میں آپ کو جو ہے سارے لیکچرز کی جو ہے وہ پی ڈی ایف اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پیش کر دوں گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.